اللہ دے فرشتے نے کہڑے وہ پوری دی پوری محفل ڈھب لیندے نے تے اور کچھ لوگ ایسے ہوندے نے کہڑے وہ مطلب کہ دیکھ پورا کام بھی نہ نہیں کیتا کوئی کیتا تے این ٹائم محفل دے وچ آ کے بیٹھے ہوندے نے کچھ ایسے چہرے نے کہڑے میں اج دیکھ رہا تے وہ این ٹائم ہی آ کے بیٹھے ہوندے تے اللہ پاک دے فرشتے اللہ پاک نوں پوچھدے نے کہ اللہ پاک پوچھدے نے فرشتیاں نوں کہ بندے کی مانگ رہے ہیں میرے کولوں تے اللہ پاک دے فرشتے نے کہ یا اللہ تیرے کولوں نا جنت مانگدے پے نے اللہ پاک فرماندے نے جنت نہ تکی دی ہے یا اللہ نہیں پھر اللہ پاک پوچھدے نے بھیا کی مانگدے پے نے کہندے جہنم کولوں چھٹکارا مانگدے پے نے اللہ پاک فرماندے جہنم نہ تکی ہے آنند نہیں اللہ پاک کہندے کہ اے بندے کچھ ایسے نے کہ اج ہی آئے نے انہاں واسطے اللہ پاک کہندا کہ سارے اج بیٹھے نے محفل دے صدقے نے کنے بھی بیٹھے نے سارے نوں اللہ پاک بخشنا دا جو باقی دا سارے نوں بھی اج دے دیتا اس واسطے کر کے اے کہ دیکھ محفل نے خاص کر درس قرآن ہو رہا ہوئے تے قریب قریب اے محفل دے نال نزدیک ہو جانا چاہیے کہ وہ فرشتے نے کہ انہاں نوں آیت قرآن تو ٹپ لیندے نے تے او محفل اس ٹائم ماشاءاللہ ختم قرآن دی محفل ہے تے ایہو جہی محفل اللہ پاک موقع قسمت والا دیندا ہے تے میں بلا تاخیر ہوں دعوت دواں گا خادم صاحب نوں لگوان اپنے پیارے انداز دے نال مقصد اپنا بیان فرمان اس تو بعد دعائیں کرن گے پھر تو فسان فارغ کرن گے پھر تانوں شریر وغیرہ داں گے تے ایتھے تے تسی اپنی جگہ تے بیٹھے ہے نا اس بندے دے جوڑ دا کوئی بندہ نہیں ہوئے حتیٰ کہ آخرت دے اندر بھی جنہ کسی نوں قرآن آندا ہے وہ نہیں ہو جنت دے درجے چڑھدا جائے گا جس جگہ دے اوتے فرمایا حافظ قرآن رکے گا اس جگہ نوں اس مقام دے اوتے اس منزل دے اوتے دی جنت بنا دی جائے گی وہ پھر حافظ دے اوتے کو کنا پڑھدا ہے اے دنیا دے جناب قرآن مجید حافظ پڑھدا کوئی آسان کام سامنے نہیں لگا کہ مرضی نہ پیچھے کوئی کھیڈدا کوئی بندا یقین جاؤ پتہ نہیں حافظ نوں کی کچھ ایک سمندر ہے جڑا وہ اور خدائے واحد دی مدد اور نصرت کے بغیر کوئی حافظ پار نہ کر سکتا کی کچھ ان بیچارے نے کرنا منظر یاد کرنا چاہیے تتانا کا دھیان رکھنا پڑتا ہے دوسرے گال کا دھیان رکھنا پڑتا ہے وچوں کھولن کا دھیان رکھنا پڑتا ہے ویاں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کی کچھ نہیں ان بیچارے کو کرنا پڑتا یہ جڑی مشقت ہے قرآن مجید دے نال کرتا ہے اس مشقت کے سب کے فرمایا کہ صرف وہ ہی نہیں بلکہ قیامت والے دن وہ ماں باپ کو بھی تاج پہنائے جائیں ماں باپ کی خود نے نہیں ماں باپ نے کیتا یاد نہ اس نے خود حفظ کیتا صرف ہے نا کہ ماں باپ نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کرنے کا ارادہ تو کیتا انہیں کوشش تو کی کہ میرا بچہ حافظ قرآن پڑھے اور انہیں قرآن آ جائے صرف اس کوشش دے ہوتے اس محنت دے ہوتے اس جدوجہد دے ہوتے اللہ پاک حافظ قرآن دے ماں باپ کو ایسا پروٹوکول دے گا کہ میدان محشر کے اندر اینا خوبصورت تاج پہنایا جائے گا کہ سورج کی روشنی بھی ہوتی روشنی کر کے ماند پہ جائے گا انہیں کی عزت ہے پھر اس قرآن کی وجہ سے کہ اسی آج اس قرآن کی کوئی عزت نہیں کرتے اس قانون کہنے کے من کوئی حرج نہیں ہے کہ اسی لوگ کدوں سانو ہر چیز یاد ہے لیکن اگر یاد نہیں قرآن شریف یاد نہیں سانو ہر چیز کا مطلب پتا چلتا ہے اسی لوگوں کی طرح کے اشارے سمجھ جاتے ہیں اسی لوگوں کے کنائے سمجھ جانے ہیں اسی غلطیاں رمضان کو سمجھنے ہیں لیکن آج تک سانو الحمدللہ رب العالمین سمجھ نہیں آ سکتے یہ وجہ دراصل یہی ہے کہ اسی قرآن مجید کی عظمت کو نہیں سمجھے قرآن پاک میں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید پڑھنے والا اور پڑھانے والے تو بہتر انسان اور ہندی تو خیرکم من تعلم القرآن وعلم تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا قرآن پڑھاتا ہے اگر استاد ہے تو پھر بہترین ہے اگر شاگرد ہے تو پھر بہترین ہے تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں یا استاد بنو یا شاگرد بنو اور تیسرے کبھی نہ بننا ہمیشہ یا تو کچھ سیکھتے رہو تو یا کچھ سکھاتے رہو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حکم ہے کہ تیسرا بندہ بننے کی کوشش نہ کرے ہو کہ جرا نہ استاد ہی ہو تو نہ شاگرد ہی ہو ساری زندگی سیکھتے رہو ساری زندگی سکھاتے رہو اے قرآن مجید اس زمانے کا رہبر ہے یہ قیامت کی کندا تک سانو ہدایت عطا کرے گا اور قرآن مجید ایک ایسا روشن اور بین تو دیکھنا جڑے قرآن مجید کے چھاڑے ہیں لوگ انہاں چھاڑیاں کا بھی کتنا احترام
ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਤਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਛਾੜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਦੀ ਰਾਤ। اور قرآن کے بارے میں ہم سب کا کر رہے ہیں وہ بات بالکل 100% درست ہے۔ قرآن واحد کلام ہے کہ جب قرآن کا درس دیتا جائے یا قرآن پڑھیا جائے اس تک رات میں قرآن پڑھنا پہلے سے جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن درس قرآن ہوئے یا قرآن کی تلاوت کا موقع ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اس موقع پہ ضرور ہی حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی میں تھوڑی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ ساڈے کو ساڈا یقین ہے کہ اللہ کے فرشتے تے موجود ہیں، محسوس کرو یا نہ کرو ایتھے موجود ہیں۔ اے سکون، اے امن، اے سرور اور اے جڑا ایک امن چھایا ہے، عافیت کا ایک سما ہے تے بچا ہے، یہ دستا پہ سانوں کہ اللہ تعالیٰ کیا گیا جنہاں دی جناب زبان آتی سی تے نہ انہاں دا زبان دے نال کوئی جوڑ ہی سی، لیکن قاری عبد الباسط نے کہا کہ جب میں تلاوت کر کے ہٹیا تے میں دیکھیا کہ کئی روسی نے جڑے وہ روتے پے، کئی روسی زاروں قطار رو رہے سن۔ انہوں نے پوچھا تسی کیوں روتے پے؟ انہوں نے کہا ساتھ بھی نہیں پتہ تھی کیوں روتے پے۔ ایک قرآن مجید دا اعجاز سی، خدا دا کلام سی جڑا اپنے دلاں نوں ہلایا، دلاں نوں ہلایا۔ میں کہ اسی پڑھ کے سن رہے ہیں قرآن کی مشہور عالم دین ہے، وہ جو روز کے تے ان کی پابندی لگ گئی تھی قرآن کی سیاستاں دے مسجداں دے تے لوگی اندراں چ وڑ کے تہ خانے دے وچ قرآن شریف سینہ وسینہ کتاب جے تے لمبی نہیں دا سیاست کلام کر دیتا جاتا تے وہ ایک 30-35 سال دی عورت سی، انہوں نے پتہ چلیا کہ ایک مولوی صاحب پاکستان آئے تے انہوں نے کہا کہ قرآن شریف ہے جڑا وہ ہے تو انہوں نے جیب دے وچ چھوٹا جہا قرآن شریف پا کے کھڑیا سی، کہتے ہیں کہ جب قرآن شریف دکھایا اس عورت وہ عورت روئی جاتی سی تے نال قرآن شریف نوں چومی جاتی سی، چومی جاتی سی تے نال روئی جاتی سی تے نالے وہ کہتی جاتی سی کہ میں 30 سال بعد ہر پایا کھانا دیکھے، 30 سال ہو گئے نا کہ قرآن کا حرف دیکھنے کو میں ترس رہی تھی۔ ہوں تسی اندازہ کر سکتے ہو کہ کتنے بد قسمت لوگ ہیں کہ سارے کس طرح قرآن مجید ہے، کس طرح کتاباں ہیں، کس طرح صفحے ہیں، لیکن اسی کتنی بے قدری نہیں کرنے پائے۔ تو میرے بھائی اس شب قدر کی رات کو عہد کریے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکت حاصل کر کر اسی بھی اس قرآن مجید کی برکت حاصل کریں، اور یہ رات ہے جی شب قدر کی رات ہے جی یہ تعلق خاص طور پہ قرآن مجید کے نال ہے۔ اسی اج دی رات بھی قرآن مجید نال جڑ جائیے اور عہد کریے کہ خود اور اپنے بچیاں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دواؤ۔ اس رات کو عبادت کریں گے، اللہ دے حضور کھڑے ہو کے دعا مناجات کریں گے، اللہ کا فضل مانگ گے، معافی منگا گے، اور وہ چیزاں جڑیاں معافی کے رستے سے رکاوٹ نا انہوں کا دھیان ضرور رکھنا۔ وہ 4 لفظ جڑے نا میرے بھائی انہوں نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اس رات کو 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، سب لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے لیکن 4 قسم کے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1 عادی شراب پینے والا شخص، نمبر 1 کون؟ عادی شراب پینے والا، جو شراب کا عادی شراب چڑھتا ہے ایسا شخص جڑا ہے وہ اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا شخص والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، شب قدر کی مقدس رات کو بھی ماں باپ کا نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس وقت آپ کرنا ہے کہ یہ چیزاں کٹ کے کھلوئیے، اپنے رات میں عبادت کریے، یہ چیزاں کٹیے۔ اگر کسی کوئی شخص ایسا کام کرتا تو اس کام کو چھڑ کے توبہ کرے، اور اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے نا، آج کل ماں باپ کے نافرمان ہے اس بات کو بھی اور تک دے رہے ہیں کہ تو عمران آپ کو کوئی نہیں پتہ جی۔ ہوں مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے جی آخر کہ اسلام بنا دے رہے تو نون لیگ کے نہیں تو چل تیرا میرا کوئی بات کر نہیں۔ ہوں سیاسی پارٹیاں کے حساب نال تعلقات بنتے پے ایک ایک گھر کے اندر لڑائی ہوئی، خدا کا واسطہ سے وہ قرآن کے اتنے کٹھے ہو جائے وہاں تصے کو بھی حمل اللہ جل وعلا، وہ قرآن کی رسی کو سارے بالکل پکڑو۔ تسی کس طریقے کے نال یہ جی بے ادبی آئی ہے نا،
اس دور کے اندر منہ پھٹ صاحب دے کے سارے بزرگ نے پیش کرنے گے آپ سب دے گزارش ہے کو نالے قرآن پاک شہدا مسیاریاں ہوا ہے کہ وہ پیش کر رہے ہیں چھوٹا سارے چار پر اپنی دیکھنا سارے آپ بنا کے دیکھنا ان شاء اللہ یہ کہتے ہیں آپ اسد اللہ اسد اللہ تینوں تھوڑے جگہ ہے کیا سمجھ آ جائے گی ڈبا کاری صاحب جن کے گھر رہتے ہیں انہوں واسطے بھی دیو کاری صاحب کا مہربانی ہے آپ کرتے رہے